محمد عمر یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص کی کرایہ داری کی دکان ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ شرعی نقطۂ نظر سے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا جواب تھوڑا تفصیلی ہے، وہ یہ کہ کرایہ داری جو اٹھتی تھی اس کی بھی بڑی الگ الگ نوعیت اور قسمیں ہوتی تھیں۔ پہلے زمانے میں جو کرایہ داریاں ہوتی تھیں ان میں کبھی تو پگڑی کا چلن تھا۔ پگڑی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مکان مالک اپنا حق ساقط کر دیتا تھا کہ اب میں تمہیں خالی کرانے کا میرا حق نہیں رہا، تمہیں قبضے کا حق ہے، تم خود رہو، کسی کو کرایہ داری دے دو، کیونکہ میں نے پگڑی لے کر کے اپنا حق وہ ساقط کر دیا۔ پھر ایڈوانس سے چلنے لگا، پھر سیکورٹی چلنے لگی۔ اب تو تقریباً پگڑی کی یہ شکل ختم ہو گئی کہ کوئی مالک اپنا حق وہ نہیں ہوتا کہ دستبردار ہو جائے کہ آپ جس کو چاہیں اس کا قبضہ دے دیں، ایسا عام طور سے نہیں ہوتا۔ اب تو یا تو سیکورٹی کے نام پر کچھ جمع کر لیا جاتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا عوض خالی کے وقت میں ٹوٹ پھوٹ کے طور پر کچھ وصول کر لیا جائے، اور یا ایک ایڈوانس سے چلتا ہے کہ اتنے آپ پیسے دیں گے تو کرائے کی یہ ریشیو ہوگا۔ تو اگر پرانی کرایہ داری ہے تو عام طور سے پرانی کرایہ داری میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ گویا مکان مالک بالکل قبضہ آپ کو اس طرح دیتا تھا کہ آپ خود مختار ہو جاتے تھے، اس کو بیچ تو نہیں سکتے، لیکن اگر مکان مالک کہے کہ قبضہ خالی کرو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو پیسہ دیجیے، یا یہ کہ آپ کسی دوسرے کو قبضہ بیچ دیں پیسہ لے کر کے، تو گویا مکان مالک کی طرف سے ایسا کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں لوگ اس کو ایگریمنٹ میں لکھوانے لگے، تو جو چیز ریٹرن میں آ گئی ہے اس کا تو وہ اعتبار کیا جائے گا جو چیز معاہدے میں آ گئی، لیکن اگر معاہدے میں نہیں آئی تو عام طور سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ پرانی کرایہ داری میں اسی طرح ہوتا تھا، نئے کرایہ داری کا حکم الگ ہے۔ یعنی بہرحال جو بھی ہو، اب مسئلہ یہ ہے کہ اچھا ایک اور چیز رک کر کے کرایہ داری کبھی وقف کی ہوتی ہے، وقف کی کرایہ داری بہت سستی پڑتی ہے، ایک تو اس میں ٹیکسز وغیرہ نہیں دینے پڑتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ٹیکس تو اس میں بھی نہیں دینا پڑتا، لیکن یہاں تو خیر ٹیکس مکان مالک پے کرتا ہے، لیکن کرایہ داری میں تو بس ایسے وقف میں تو ایسے سب چلتا ہے، اور وقف کا کرایہ بھی بڑا سستا ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے جو پرانی کتابوں میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ کرایہ داری میں ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جس پر قابض ہے بس وہی اس میں انجوائے کرے، یا اصل مالک سے مل کر کے اپنے نام باپ کی رسید پلٹوا لے اور وہ کہے کہ میرا اس سے معاملہ ہو گیا اور اب خود قابض ہو کر کے باقی دوسرے ورثہ کو بے دخل کر دے، یہ شکل جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے کرایہ داری میں وہ نفع اٹھانے کا حق رکھتا ہے ایسے سارے ورثہ نفع اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ یعنی کرایہ داری میں جس طریقے کی باپ، مثال کے طور پر اگر باپ کا ترکہ ہوتا تو سارے ورثہ میں تقسیم ہوتا، یہ باپ کا اس طرح کا ترکہ نہیں، لیکن یہ ایک ایسا ترکہ ہے جس میں سارے وارث فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اب سب کو فائدہ اس سے اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی خالی کرانے کے بعد بہت لمبی لمبی رقمیں ملتی ہیں دکانوں میں، مکانوں میں، کبھی کبھی 20 30 40 لاکھ روپے خالی کرانے کے بعد ملتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی وارث یہ کہے کہ نہیں صاحب کرایہ داری میں میراث تقسیم نہیں ہوتی لہٰذا میں تنہا قابض ہو جاؤں گا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ سارے ورثہ کو نفع اٹھانے کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود قابض ہو جائے، رسید اپنے نام کروا لے، یا یہ کہ خالی کرنے کے عوض جو رقم لے خود ہی رکھ لے کہ بھائی میرا قبضہ ہے، نہیں، جس طریقے سے باپ کے ترکے میں سارے لوگوں کا حق، ایسے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی کرائے کی دکان میں بھی سارے ورثہ کو نفع اٹھانے کا حق ہے۔ اب اگر سارے ورثہ وہاں سے نفع نہیں اٹھا سکتے، بیٹھ کر کے حل کریں کہ اس دکان کی ویلو کیا ہے، اس دکان کی ویلو نکال کر کہ اگر ہم ابھی خالی کریں تو اس میں کتنے پیسے مل جائیں گے، کتنا پیسہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پیسہ نہیں ملتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دکان اگر نئے سرے سے اٹھائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ 10,000 20,000 کی ہو، اور پرانے کرائے میں وہ 500 اور 1,000 روپے کی ہوتی ہے۔ تو اب اگر ایک وارث اس پر قبضہ کر لے گا، فائدہ اٹھائے گا، یہ کہتے ہوئے کہ صاحب ترکے میں کرایہ داری میں ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کی چھوڑی ہوئی چیز وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، جیسے یہاں پر کرایہ داری کی شکل میں ہے، وہ یا باپ کی چھوڑی ہوئی چیز میں تنہا وہ انجوائے کر رہا ہے، تنہا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے یہ اجازت ہرگز اور قطعا نہیں ہوگی۔ اس نفع میں نفع اٹھانے کے حق سارے کے سارے ورثہ کا ہوگا۔ 20,000 روپے کرائے کی دکان ہے، وہ 500 روپے میں انجوائے کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے سارے ورثہ کو اس میں نفع اٹھانے کا حق ہے۔ اب اس کی شکل یہی کہ بیٹھ کر کے لوگ حل کر لیں کہ بھائی اس کو یا تو خالی کرا کر کے اس کا پیسہ لے لیا جائے، یا کہ بیچ میں کوئی مصالحت کی شکل بنا دی جائے کہ بھائی ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے، ہم کو اتنا پیسہ دے دیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ باپ کا جو چھوڑا ہوا مکان ہے یا دکان ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک وارث تیز ترغار تھا، اس نے اپنا قبضہ کر لیا یا نام اپنے نام رسید پلٹوا لی اور تنہا وہ انجوائے کرے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سارے ورثہ کا حق ہوگا نفع اٹھانے کا۔ زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ملکیت کا حق نہیں ہوگا کیونکہ مالک کوئی نہیں ہے، لیکن نفع جیسے وارث ہمارا موری سے باپ نفع اٹھاتا تھا، ایسے ہی نفع اٹھانے کا حق سارے ورثہ کو ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس تعلق سے بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر نفع اٹھانے کا حق جو ہے وہ سب کو رہے گا۔ اب اس کو بیٹھ کر کے اس کو طے کر لیا جائے، یا جہاں کا مسئلہ ہو وہاں کسی عالم سے بیٹھ کر کے اس کو حل کر لیا جائے۔ اور اس تعلق سے بہت سے لوگ اپڈیٹ نہیں ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے پرانے مسائل بیان کر رہے ہیں جن کا آج کے دور سے وہ میچ نہیں کرتے، وہ تو کوئی پریکٹیکل جو باقاعدہ ایسے مفتی ہوں جو باقاعدہ حالات حاضرہ پر ان کی نظر ہو اور اس طرح کے مسائل دیکھتے رہتے ہوں اپنے شہر میں یا دوسرے شہر میں، ان سے بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کرا لینا چاہیے، ورنہ اس طرح آپ کسی سے یوں ہی پوچھ لیں گے تو وہی پرانا مسئلہ بیان کر دے گا کہ بھائی کرایہ داری میں میراث نہیں بڑھتی، تو اس میں ہوتا ہے کہ ایک وارث خالی فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، دوسرے وارثوں کو محروم کر دیتا ہے وہ نفع اٹھانے سے۔